زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 56، 57، 58 اور 59۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الخاسرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، بلی قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ او ان تقول، ان یہ کہ تقول کہے، نفسن کوئی، یا حسرت ہے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میری ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی، وَإِن كُنْتُ اور بے شک تھا میں، لَمِنَ الْخَاسِرِينَ مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ او یا تقول وہ کہے گا، لو ان اللہ اگر اللہ تعالی عز و جل ہدانی مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین تو میں متقین میں سے ہوتا۔ او یا تقول کہے گا، حین جس وقت ترل عذاب دیکھے گا عذاب کو، لو ان لی کاش میرے لیے ہوتا، قرۃن دنیا میں لوٹ جانا، فاکون من المحسنین تو میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ بلا ہاں کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی آئی تیرے پاس میری آیات، فکذبت پس تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو تھا منکرین میں سے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جو کل ارشاد فرمایا تھا نا کہ انیبو آ جاؤ اللہ کے رحمت کی طرف، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، اور جو احسن احکام ہیں ان کی اتباع کرو۔ اب اللہ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں حکم دیا گیا کہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ، احسن احکام کی طرف لوٹ آؤ، اطاعت کی طرف لوٹ آؤ، فرمان بردار بن جاؤ۔ یہ تمہیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کل تم میں سے کوئی کہے گا، ہائے افسوس میری وہ کوتاہیاں جو میں نے اللہ کے بارے میں کی۔ وہ کوتاہیاں کیا؟ جو میں نے نافرمانیاں کی، جو میں نے احکام کا مذاق اڑایا۔ کل وہ کہے گا جب میدان معاشر میں کھڑا ہوگا، ہائے افسوس میری وہ کوتاہیاں جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں میں نے کیا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ خود عمل نہیں کرتا تھا، اور دوسرا کیا ہے، عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اگر کوئی کہتا یار آ نماز پڑھ لے، تو آگے سے کہتا تھا پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں، اور یار قرآن کریم پڑھ لے، تو جو پڑھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی لوگ علماء کے بارے میں بھی اس طرح کے تمسخرانہ رویے اختیار کرتے ہیں۔ وہ علماء ہوں یا مولوی ہوں، یہ یاد رکھنا، کیونکہ آپ اس کو حقیر کر کے مولوی کہتے ہیں۔ وہ چاہے علماء ہوں یا مولوی، میں دونوں لفظ بولنے لگا ہوں، وہ چاہے علماء ہوں یا مولوی، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی ولی کے متعلق یہ نہیں فرمایا، حضور نے کسی غوث قطب ابدال کے متعلق یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں
لوگ پیروں کے جوتے اٹھانا فخر سمجھتے ہیں، کسی عالم کا جوتا اٹھانا نہیں پسند کرتے، کسی امام مسجد کا جوتا نہیں اٹھاتے۔ پیر بے ریش بھی آ جائے، پیر بے عملہ بھی آ جائے تو اس کی جوتی اٹھانا فخر سمجھتے ہیں، اور امام مسجد با عمل بھی ہو تو اس کی جوتی کو ہاتھ لگانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن سنو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی یا مولوی کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اور سرکار نے فرمایا، جس نے کسی عالم کو دیکھا محبت کے ساتھ یا مولوی کو دیکھا محبت کے ساتھ وہ بالکل ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا۔ اور فرمایا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا یا مولوی سے مصافحہ کیا، فرمایا وہ ایسے ہی جیسے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ کسی پیر کے لیے حکم نہیں آیا ہے، یہ علماء کے لیے حکم آیا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا، جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا یا مولوی کی صحبت میں بیٹھا، کسی عالم کے پاس بیٹھا یا مولوی کے پاس بیٹھا، میرے آقا نے فرمایا وہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ میری صحبت میں بیٹھا۔ یہ کسی پیر کے لیے حکم نہیں آیا ہے۔ آپ تو بھاگتے پھرتے ہیں نا پیر کی گاڑی کے پیچھے بھی، آپ تو بھاگتے پھرتے ہیں پیر کے جوتے اٹھانے کے لیے بھی، آپ تو بھاگتے پھرتے ہیں پیر کو نذرانے دینے کے لیے بھی، لیکن یہ سارے احکامات علماء کے لیے ہیں، پیروں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ علماء کے لیے ہیں، کیونکہ نبی کے دین کے وارث علماء ہیں، پیر نہیں ہیں۔ تو بعض اوقات ہم مذاق اڑاتے ہیں، جی نماز پڑھنے والوں نے کیا کر لیا، جی قرآن پڑھنے والوں نے کیا کر لیا، تو قیامت کے دن یہ حسرت ہوگی، ہائے افسوس جو میں نے اللہ کے متعلق کوتاہیاں کی، اور صرف میں نے یہی نہیں کہ میں نے کوتاہیاں کی، اوپر سب سے بڑا ظلم میں نے کیا کہ میں مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بھائی ان کنت لمن الساخرین، میں مذاق اڑایا کرتا تھا، یہ میرا ڈبل جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے آج کہہ رہا ہوں لوٹ آؤ، اس لیے آج کہہ رہا ہوں رحمت کا سہارا لے لو، اس لیے آج کہہ رہا ہوں فرمان بردار بن جاؤ، اس لیے کہہ رہا ہوں آج اطاعت گزار بن جاؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن تمہیں حسرت نہ کرنی پڑے۔ پھر قیامت کے دن تم حسرت کرو گے، حسرت سے کہو گے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے، میں نے احکام کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، میں نے احکام پر عمل کرنے والوں کا مذاق نہ اڑایا ہوتا۔ لیکن پھر اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ پھر کیا ہوگا، ان تقولا کے بعد کہا او تقولا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے گا لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ وہ قیامت کے دن پھر یہ کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ یا دنیا میں کہتا ہے، اس کو کہا جائے یار اچھا انسان بن جا، اللہ چاہتا تو میں بن جاتا، اور نماز پڑھا کر او جی اللہ چاہتا تو میں پڑھ لیتا، او یار سیدھے راہ پر آ جا، او اللہ چاہتا تو میں سیدھے راہ پر آ جاتا، او نیکوکار بن جا، اللہ چاہتا تو میں نیکوکار بن جاتا۔ اس طرح کے جملے وہ کہے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے او تقولا، یا یہ کہے گا حین تری العذاب، جس وقت دیکھے گا عذاب کو، جب معاشر میں برکتی جہنم کو دیکھے گا نا، دہکتے شعلوں کو دیکھے گا، تو پھر کہے گا لو ان لی کرۃن، کاش میرے لیے دنیا میں لوٹ کر جانا ہوتا، کاش اب مجھے واپس ایک لمحے کے لیے بھیج دیا جائے، فاکون من المحسنین، تو میں نیکوکاروں میں سے ہوں۔ اب اللہ اس کے سارے عذروں کا جواب دے رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن یہ تینوں عذر وہ پیش کرے گا۔ اللہ چاہتا میں نیک ہوتا، کاش میں نے مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش میں نے احکامات کی خلاف ورزی نہ کی ہوتی، کاش مجھے دوبارہ لٹا دیا جاتا دنیا میں۔ اب اللہ یہ اس کے سارے عذروں کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں تیری ساری باتوں کا جواب کیا ہے؟ ایک، پہلا قد جاءت کا آیاتی، میں نے تجھے یوں تو نہیں چھوڑ دیا تھا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، کبھی قرآن کی شکل میں اور کبھی رسولوں کی شکل میں۔ رسول بھی اللہ کی آیاتیں، کبھی قرآن کی شکل میں آیاتیں بھیجی اور کبھی میں نے
رسولوں کی شکل میں تیرے پاس اپنی آیات بھیجی، انہوں نے تجھے معجزے دکھائے، انہوں نے اپنی حقانیت پر دلیلیں دکھائی۔ بھول گیا ہے تیرے سامنے کھجوروں کے درخت چلے نہیں، تیرے سامنے کنکروں نے کلمے پڑھے نہیں، تیرے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا نہیں، تیرے سامنے سورج پلٹ کر آیا نہیں، تیرے سامنے گنگوں اور بیروں نے کلام کیا نہیں، تیرے سامنے ہرن اپنی جانا وہ لے کر آئی فریاد یا نہیں آئی؟ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، میرے نبیوں نے تجھے سب کچھ دکھایا، پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبْتَ، تو نے جھٹلایا، تو نے جھٹلایا۔ آج پھر حسرت کس بات کی؟ آج کہتا ہے کہ لوٹ کر جاؤں، بھیجا تھا نا، موقع تھا نا، دیا تھا موقع۔ ایک موقع کے بعد دوسرا موقع کون دیتا ہے؟ کبھی ملتا ہے موقع؟ اور میں نے تجھے ایک نہیں دیا، کئی دیے۔ تو بالغ ہوا تو پہلا موقع دیا، تیری جوانی عنفوان شباب پر گئی تو دوسرا موقع دیا، ڈلنے لگی تو تیسرا موقع دیا، بڑھاپے کی طرف آیا تو چوتھا موقع دیا، جب تیرے آزاد جواب دینے لگے تو پانچواں موقع دیا۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو پیپر میں کہا جاتا ہے ایک سوال لازمی ہے، دوسرا عارضی ہے، سوال لازمی کر لو یا عارضی کر لو، یا یہ کر لو یا یہ کر لو، دو، یا کہا جاتا ہے تمہارے پاس 3 چانس ہیں، ابھی فیل ہو گئے تو پھر جو ہے نا کیا کرنا، وہ ضمنی امتحان دے دینا، ضمنی میں فیل ہو گئے تو پھر آئندہ سال دوبارہ شامل ہو جانا، لیکن اس کے بعد موقع نہیں ہے۔ میں نے تو تجھے 5 موقع دیے، میں نے تجھے 5 موقع دیے۔ فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور انکار کیا، تکبر کیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو تھا ہی منکرین میں سے۔ ہر بار انکار کرتا رہا، ہر بار انکار کرتا رہا، ہر بار انکار کرتا رہا۔ تو اب بتا، اب واپس بھیجوں تو مجھے یقین ہے تم وہی کرے گا۔ اب جو مذاق کرتا تھا اب بھی مذاق ہی کرے گا۔ اگر میں تجھے بھیج بھی دوں نا تو پھر بھی تم یہی کرے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تو کیا ہے، اس لیے اب تجھے موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انیبو، کہ لوٹ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، اور آج موقع ہے تمہارے پاس، اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، آج تمہارے گھٹنے تمہارے ساتھ ہیں، آج تمہارے اعضاء تمہارے ساتھ ہیں، آج تمہارا خون تمہارے ساتھ ہے، آج تم پوری طرح رکوع میں جھک سکتے ہو، سجدہ کر سکتے ہو۔ اس وقت سے ڈرو کہ جب تم کرسی پر چلے جاؤ، اس وقت سے ڈرو جب کرسی پر بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہو، اس وقت پر سے ڈرو کہ جب تمہارا وضو نہ قائم رہ سکے، اس وقت سے ڈرو کہ جب تمہارا ماتھا نیچے نہ جانے کے قابل رہے، اس سے پہلے اپنے رب کو منا لو۔ تو کہا یہ میں نے تجھے موقع دیے تھے لیکن تو نے ہر موقع کا انکار کیا، اب کوئی موقع میرے پاس تیرے لیے نہیں ہے۔ آج کا دن